السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشترکہ خاندان کی وراثت میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اس میں ہم بات کر رہے ہیں۔ مشترکہ خاندان میں اگر ٹائم پر وراثت تقسیم نہ ہو تو اس میں کیا خرابی ہیں؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے اگر آپ ٹائم پہ تقسیم نہیں کرتے وراثت، کوئی وارث، کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اس کو مال نہیں آپ دیتے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی زندگی میں تو اس کو ملا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو ملے گا کیونکہ بعد میں فوت ہوا ہے، اس کو ملے گا، اس کے بچوں کو چلا جائے گا، وہ باپ کے بعد فوت ہوا ہے، اس کو حصہ تو ملے گا، اس کے بچوں کو چلا جائے گا اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اس کو تو نہ ملا اس کی زندگی۔ ہر قسم میں اور مسئلہ ہے کہ کیونکہ وہ بعد میں فوت ہوا اس کو ملے گا، لیکن اگر یہی پہلے فوت ہو جاتا ہے باپ کے تو نہ ملتا، لیکن باپ کے مرنے کے بعد فوت ہو جو بچہ تو اس کو ملے گا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کے مال روکنے کا وہ سبب بنے۔ تقسیم ہونا چاہیے، اس لیے کہ باپ کے مرنے کے بعد فوراً تقسیم کر دینا چاہیے۔ دوسرا، اگر کوئی ساتھ میں ہی رہ رہا ہے لیکن پراپرٹی فکس کر دو، چاہے آپ تقسیم ابھی نہیں کرتے لیکن کٹھے رہ رہے ہیں تو فکس کر دو، مطلب کہ بانٹ دو، اگر کوئی ضرورت کسی کو ہو تو وہ اپنا فروخت کر سکتا ہے۔ مشترکہ خاندان کے نقصانات یہ بھی ہیں کہ بچوں کو آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، معاشی ترقی رک جاتی ہے، جیسے خاندان کی پراپرٹی ٹائم پہ تقسیم نہیں ہوتی اور معیشت ان لوگوں کی تباہ ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ مثلا کسی آدمی کے پاس 50 کلے زمین ہے، وہ مر گیا ہے لیکن 5 بیٹے ہیں، انہوں نے ٹائم پہ تقسیم نہیں کی، آگے ان کے بھی بچے ہیں، آگے ان کے بھی بچے ہیں، تو ہے پیچھے 50 کلے لیکن آگے بہت سارے وارث آگے بن گئے ہیں۔ یعنی کہ دادے کی تھی وہ بھی تقسیم نہیں ہوئی، آگے بیٹوں کی نے بھی نہیں کی، آگے اس کے بچوں نے بھی نہیں کی، تو نیچے والی نسل یہ سوچ رہی ہوتی ہے ہمارے باپ کی دادے کی جو زمین ہے وہ 50 کلے ہے، لیکن اگر ہم بانٹے سب بچوں میں، باپ کے سب بھائیوں میں بانٹے تو جی کر ایک ایک قلعہ بھی نہ آئے۔ تو نظر کتنا آ رہا ہے، منظر کیا پیش ہو رہا ہے؟ 50 کلے، لیکن تقسیم کی باری آئے اتنے وارث ہیں، پہلے دادا کی تقسیم ہونی ہے بیٹوں پہ، بیٹوں کا پھر آگے بیٹوں پہ ہونی ہے، تو شاید ایک ایک قلعہ بھی نہ آئے، تو نظر کیا آ رہا ہے؟ 50 کلے۔ تو یہ منظر انسان کو کاہل اور سست بنا دیتا ہے۔ تو یہ بھی جوائنٹ سسٹم میں ہوتا ہے کہ بعض اگر مال تقسیم نہیں ہوتا، اکٹھا نظر آ رہا ہوتا ہے، بندہ سمجھتا ہے میرا بڑا مال ہے، لیکن جب تقسیم ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں آتا۔ تو یہ معاشی ترقی بھی انسان کی بعض کا جوائنٹ سسٹم میں تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زمین ہے ہمارے پاس، ظاہر تو یہی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس نشے میں انسان کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر تقسیم کر دیں تو سب کو پتہ ہو کہ کیا کیا ہمیں ملنا ہے، یعنی کہ سب کو نظر آ جائے کہ ہمیں اصل نتیجہ کیا ہے۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح اس ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں اکثر روڈ پہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اگر ٹائم پہ تقسیم ہوتی ہے تو ترقی کرنے کے چانس ہیں۔ تو اسی وجہ سے بعض کا ان لوگوں کی معاشی ترقی بھی رک جاتی ہے، کیونکہ ان کو سب کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہماری پراپرٹی کم ہو رہی ہے۔ ان سب کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہمارے پاس 50 کلے زمین ہے، اس کے نشے میں کچھ نہیں کرتے، حساب ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک معاشیت تباہ کرنے والی بات ہے، جس کی کیونکہ اگر کئی نسلوں تک اگر جائیداد تقسیم نہیں ہوتی تو اس کی معاشیت تباہ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی۔ یہ دیکھیں ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام کی رسم نہیں ہے، آپ چار چار نسلوں تک جائیداد تقسیم نہ کریں، یہ خرابی ہے مشترکہ خاندان کی تقسیم نہ کرنے کی۔ دوسرا، مشترکہ خاندان کی اگر کوئی شخص مر گیا تو بچے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا کی نشانی ہے، ہم اس کو فروخت نہیں کریں گے، یہ بھی مسئلہ ہے، ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں۔